نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج تفسیر القرآن کا ہمارا دوسرا لیسن ہے، آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 7 تک۔ پچھلے لیسن میں ہم نے آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تفسیر پڑھی اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت پر نظر ڈالی۔ اگر آپ نے پچھلا لیسن نہیں سنا تو آپ پہلے وہ لیسن سن لیں تاکہ آپ آج کے لیسن سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا، اس دن کا کہ جب سب کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس دن تمام فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ کسی کی سفارش یا کسی کا اونچا عہدہ اس دن کچھ کام نہ آئے گا۔ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کے لیے ہے، آج بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سب لوگ مل کر جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، جو واحد ہے، جو یکتا ہے اور پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد طے پا رہا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور صرف اسی کی بندگی کرتے رہیں گے۔ غور کیجیے گا، یہاں مضارع کا صیغہ نعبد استعمال ہوا ہے، عبدہ یعبد سے نعبد۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ اور عہد کرنا تو بہت آسان ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں گے اور اسی کی بندگی کرتے ہیں، مگر اس پر قائم رہنا مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر لمحہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اسی لیے فوراً ساتھ ہی مدد کا مطالبہ کر دیا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی بندگی کریں گے، بس اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ ہماری مدد کیجیے، آپ کی توفیق و نصرت ہوگی تبھی ہم اس وعدے کو پورا کر سکیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت کی تشریح بیان کرتی ہے، جہاں پچھلی آیت میں ہم نے صرف اللہ کی بندگی کا وعدہ کیا اور اس کے حصول کے لیے ہم نے اللہ سے مدد طلب کی۔ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کون سی مدد چاہیے۔ کیا ہمیں اللہ کی بندگی کے لیے مال چاہیے یا شہرت اور اونچے عہدے چاہیے؟ کیا چاہیے اللہ کی بندگی کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے؟ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ میرے مولا، آپ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیجیے۔ واضح رہے کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت، جو لفظ ہدایت ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ راستہ دکھا دینا، دوسرا راستہ بنا دینا اور تیسرا انگلی پکڑ کر راستے پر چلا دینا۔ اس لیے ہدایت کی دعا کرتے وقت ان تینوں مفہوم کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس راستے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دیجیے
اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام۔ یہ دعا آپ یاد کر لیجئے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہاں صراط مستقیم کی وضاحت دو انداز میں بیان ہوگی، ایک مثبت انداز میں اور دوسرا منفی انداز میں۔ پہلے مثبت انداز میں کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو تیری طرف سے انعام یافتہ ہیں۔ یہ مضمون سورۃ النساء کی آیت 29 میں جا کر کھلے گا کہ وہ کون سے انعام یافتہ لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ نبی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کیا ہی خوب ہے ان کی رفاقت، سبحان اللہ۔ اب آگے منفی انداز میں بیان ہو رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم، جو لوگ شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، غلط راستہ اختیار کر لیا، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ دوسری قسم، جن کی نیت تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن وہ غلو کے جذبات میں آ کر غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ لوگ ضال ہیں۔ مغضوب کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں، جن کے پاس تورات تھی، علم تھا، علماء تھے، مگر تکبر اور شرارت نفس کی وجہ سے حق قبول نہیں کیا، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ہوتا رہے گا۔ جبکہ الضال کی سب سے بڑی مثال نصارہ یعنی کہ عیسائی ہیں، جن کی نیت بری نہیں تھی، مگر انہوں نے جب حب رسول میں غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو یہ لوگ بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کا مطلب ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اس سورہ کے کلمات دعائیہ ہیں۔ جیسا کہ ہر دعا کے بعد آمین کہنا مسنون ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی آمین کہنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل کر لی اور اس میں غور و فکر کرنے کی جتنی ہو سکی اتنی کوشش کی۔ اس آج کے لیسن کے جو سوالات اور کوئز ہوں گے وہ انسٹاگرام سٹوری پر شیئر کر دیے جائیں گے۔ آپ ان سوالات کا جواب دیں اور اگر آپ چاہیں تو اپنے جوابات کو ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس لیسن کے متعلق آپ کے اپنے کچھ سوالات ہوں، آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔